صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ طیبہ سونا لگنا دوجا پھر تو مایا سونا لگنا دوجا پھر تو مایا رحمت دا خزینہ نظرانہ پیش فرمائے کوئی زبان خاموش نہ رہے بیٹا صلی اللہ علیہ حبیب اللہ میری خوشی نصیبی ہے کہ میرے استاد محترم بھی حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر دائر و قائم فرمائے ہم سب کو اپنے بڑوں کا ادب و احترام خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضور کوئی انتظام ہو جائے حضور سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائیں سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائیں
میں صرف حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور مجھے
سدلو مدینے آقا سدلو مدینے آقا کرو میری آنیاں مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے مارے یہ بچہ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کو جو مکمل کیا ہے اس کا آخری سبق آپ کے سامنے تلاوت کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ
وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اس طرح میں نے آپ کی خدمت میں ابھی اعلان کیا تھا، بالکل مختصر سا یہ پروگرام ہے. تلاوت قرآن مجید بھی آپ نے سماعت کی، نعت رسول مقبول بھی سماعت کی، اور بچے نے قرآن مجید فرقان حمید کا وہ آخری سبق منزل کے اعتبار سے جو سنایا استاد کو، وہ آج بڑی محفل میں آپ احباب کی خدمت میں بھی اسے سنانے کا شرف حاصل کیا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات سدا قرآن مجید کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف دو تین باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، اس کے بعد دعا ہوگی. بالکل دوستو، ایک چیز کو میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بھی اس مسجد میں اسی طرح کی محفل کا انعقاد ہوا تھا، تب بھی ایک بچے نے قرآن مجید کی منزل مکمل کی تھی. آپ غور کریں کہ آج سے 3 سال پیچھے چلے جائیں جب ہم نے جامعہ قریش کا آغاز کیا تھا، اور اب میرا خیال اس مرتبہ جب دستار فضیلت کا پروگرام ہوگا پھر 6-7 بچے دستار بندی کے لیے پیش کیے جائیں گے. تقریباً 12 بچے ایسے ہوں گے جن کی دستار بندی جامعہ سے ہو چکی. قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کرنا، اللہ پاک نے جس طرح میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو خود اتارا. قرآن ذکر سے مراد قرآن، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو خود اتارا، اور اس قرآن کی محافظ ذات بھی اللہ نے. بندے کا اختیار نہیں ہے کہ قرآن کی حفاظت کر سکتا. اتارنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور اس کی حفاظت کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. لیکن اتارنے والی ذات اللہ کی، جس کے قلب اطہر پہ اتارا وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور نبوت کے اعتبار سے آخری نبی، قرآن کتابوں کے اعتبار سے آخری کتاب، ہم امت کے اعتبار سے آخری امت. اور یہ صرف حضور علیہ السلام کی امت کا اعزاز ہے کہ اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو ایک حرف زیر زبر پیش جز مد کے ساتھ مکمل الف سے لے کر سین تک یاد کرنا چاہیے. وگرنہ کس بھی سابقہ امتوں میں یہ اعزاز آسان نہیں ہے. مثال آپ کے سامنے ہے، آج بچے قرآن حفظ کی الف لام میم شروع سے لے کر ناس کی سین تک مکمل یاد. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو مکمل یاد کیا جا سکتا. نبیوں کی کتابیں بھی، یہ صرف سرکار ہی کا کمال ہے کہ انہی پر نازل ہونے والی کتاب کی یہ شان حاصل ہے کہ وہ لوگ زبانی یاد کر. اور میں اگلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بچے کا کمال بھی نہیں، ورنہ اگر ایسا کمال ہو تو ہم سب بھی تو یاد کرنا، ہم کیوں نہیں آپ؟ یہ خالص سرکس اللہ کی عطا. اللہ جسے چن لیتا ہے اسی کو پھر اپنی قرآن کی حفاظت کے لیے ذریعہ بناتا ہے. ورنہ کئی بچے آتے ہیں ادھورا پڑا چھوڑ کے چلے گئے. ہمارے پاس کئی ہے، آج وہ کام کر رہا ہے، کوئی موٹر سائیکلوں کا کام کر رہا ہے، کوئی کہیں کام کر رہا ہے، کوئی کسی کام سے کر رہا ہے. کیوں نہیں کر سکتے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا کرم تو ہوتا رہا لیکن وہ کرم کو برداشت کرم سے منہ موڑ. یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. اللہ جن بندوں کو اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے چنتا ہے، قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ قرآن حفظ، اور یہ سب سے معتبر ہے.
دور صدیقی سے پہلے قرآن کتابی شکل میں نہیں، تو قرآن کی حفاظت سینہ بسینہ ہو گئی، صحابہ یاد کرتے تھے، اسی یاد کرنے کے سارے قرآن پھر کتابی شکل میں، اور سب سے بڑے حافظ قرآن اس وقت کی حضرت زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگی، آپ قرآن کو تحریری شکل میں، پھر لگا ماں کا بورڈ، صحابہ کا بورڈ بیٹھا جو قرآن کی قرات سنتا تھا، پڑھتا تھا کتاب، کوئی غلطی تو نہیں ہے، پھر کتابی شکل میں منتقل ہو، اور پھر وہاں سے یہ نقول آگے چلا گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں قرآن کو یاد کرنا بہت بڑی بات، اور میں نے پچھلے دن بھی یہ بات کہی تھی، آج بھی حدیث سنا دیتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آقا فرماتے ہیں جس بچے کے ماں باپ بچے کو قرآن حفظ کراتے ہیں، قیامت کے دن اس بچے کے ماں باپ کے سر پہ ایسا تاج رکھا جائے گا، حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ، کہ سورج کی روشنی اس کے آگے نان پڑ جائے، سورج کی روشنی کم ہوگی، تاج کی روشنی زیادہ ہوگی۔ یہ حافظ قرآن کے ماں باپ کی شان ہے۔ پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ یہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو عزت ملے گی، اس کو کیا مقابل ہے؟ آقا فرماتے اس کی عظمت اس کی شان سے کتنی ہوگی، اسے کہا جائے گا کہ مراتب کی سیڑھیاں ہیں، الف لام میم سے شروع کر درجے چڑھتا ہے، جہاں پر تیرے قرآن کی آخری لفظ آئے گا وہی تیرا آخری مقام ہوگا، یعنی جہاں بناس کی سین ہوگی وہیں پر تیری منزل ہوگی۔ یہ ظاہر میں منزل کا اشارہ کیا تھا، باطن میں کیا تو اللہ جانتا ہے اس کا معبود جانتا ہے۔ لیکن اب اس موقع پر میں دو باتیں دو لوگوں کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک جن کے ماں باپ بچوں کو قرآن حفظ کروا دیتے ہیں ان کے لیے، اور ایک ان بچوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں جو قرآن کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیں ابھی جنہوں نے جو ماں باپ بچوں کو حفظ کرواتے ہیں، قرآن کی تعلیم دلواتے ہیں، یہ آدھا کام، یہ پورا کام نہیں، اسے یہ نہ سمجھے کہ بس بچے نے قرآن مکمل کیا تو فائدہ ہے، اگر اتنے ہی پر بریک لگا دی پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جب بچے کو یہیں پر چھوڑ دیا تو جو 2-3 سالوں میں اس نے قرآن کا جو فیض دیا، اگر وہ اس فیض کی آبیاری نہیں کرے گا، اس کو سنبھالے گا، اس پر عمل کی طرف نہیں جائے گا، وقت نتیجہ یہ نکلے گا کہ بچہ قرآن سے دور ہو جائے گا۔ ایک دم جب ڈائیورٹ کرتے ہیں قرآن مجید کو حفظ کرانے کے بعد بالکل قرآن سے اٹھایا اور اسکول کی طرف چلے گا، میں اسکول کے خلاف نہیں، ہم نے تو خود یہ شیڈول رکھا ہے کہ جو بچہ قرآن حفظ کرے گا ہم اسے خود ادارے کی طرف سے میٹرک کے امتحان لگائیں گے اور ہم اس پر عمل بھی کریں گے۔ لیکن بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم جیسے حفظ سے کرتی آپ بالکل اس کو اگر ایک دم اٹھا کے قرآن سے اسکول کی طرف لے جائیں گے، منزل بچہ نہیں دہراتا، نتیجہ یہ نکلے گا اس کی منزل کمزور ہے، منزل کمزور ہو جائے گی، اسکول کے سبق کی عادت پڑ گئی، رفتہ رفتہ وہ سبق بڑھے گا، قرآن کی منزل دہرانے کا وقت نہیں ملے گا، نتیجہ آخر میں یہ ہوگا کہ اسکول کی طرف مائل ہو جائے گا، قرآن سے دور ہو جائے گا، پھر اسے قرآن دوبارہ یاد کرنے کے لیے وقت دینا پڑے گا۔ کوئی بھی بچہ ہو جب اس کو حفظ کروائے تو اس کے بعد اس کی منزل پہلے پھر اس کو دوسری تعلیم جو دل چاہے، لیکن قرآن کی تعلیم نازل رہنی چاہیے، اور یہ ماں باپ کے اوپر اب کڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو پابند کہ روزانہ گھر کے اندر قرآن کی تلاوت۔ اگر اتنا بھی نہیں ہم کر سکتے تو پھر ہمیں 3 سال لگانے کا 2.5 سال لگانے کا کیا فرق ہے؟ اب بچہ اگر مدرسے سے فارغ ہو گیا گھر میں بیٹھا تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے اس کو ڈانٹ کر بیٹا روزانہ تمہیں 1 سپارہ قرآن کا پڑھنا، 1.25 سپارہ پڑھنا، تلاوت کرنا ہے، سنانا، پھر اس کی منزل مضبوط ہے، پھر فائدہ ہوگا۔ اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ سوچتے تھے کہ یہاں پر ادارہ بنے گا اور بچے حفظ کریں گے، ان کے لیے میسج ہے۔ دیکھیں آپ کے سامنے یقین بات دیکھ رہے بچے قرآن کے حافظ بنتے جا رہے ہیں، آپ توجہ کریں، بچوں کو لانا آپ کی ذمہ داری ہوگی اور ان کو پڑھانا ہماری ذمہ داری ہوگی۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ کے سامنے ہمارے جامعہ القریش کی تعلیمی ٹیم پوری بیٹھی ہے، 3 اساتذہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں،
قاری رضوان صاحب استاد ہیں، حفظ کے استاد ہیں، قرآن کے استاد ہیں، آج کل ہمارے ادارے کی کلاس پڑھاتے ہیں۔ قاری اسلم صاحب نے ابتدائی طور پر اسی ادارے سے کلاسیں پڑھائی اور ابھی بھی ناظرین کی کلاس ریگولر مغرب کے بعد بھی پڑھاتے ہیں۔ اور قاری فیاض صاحب یہ آپ کے سامنے موجود ہے جو اس وقت ادارے کے اندر شعبہ حفظ میں مسلسل 3 ٹائم کلاس دیتے ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کے لیے معاون کی حیثیت میں رکھا ہے کہ جنہوں نے ہم نے کوشش کر کے یہ نیت کی کہ ادارہ بنے، آپ دیکھیں کام چلا۔ اب ہم رمضان کے بعد اس میں لائیں گے تیزی، اس کی تعداد میں اضافہ۔ آپ لوگ توجہ کیجیے، جو آپ کے دوست ہوں، بچے ہوں، رشتہ داروں کے بچے ہوں، رہائشی کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی دوسرے شہر سے آ کے رہنا چاہتا ہے، ہم اسے کھلائیں گے، ہم اسے پلائیں گے، ہم اس کا خیال رکھیں، اس کی خوراک کا، اس کی دوا کا، اس کے کپڑے لتے کا ہم خیال رکھیں، اس کی تعلیم کا خیال ہماری ذمہ داری ہے۔ بچے پڑھ رہے ہیں دوا۔ اور دوسری چیز یہ ہے، میں یہ بات جو کرنے لگا ہوں یہ طالب علموں کے لیے قرآن پڑھ لیا، قرآن حفظ ہو گیا، کوئی کارنامہ، یہ تکبر کی نیت میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم نے قرآن حفظ کر لیا تو بہت بڑا مان لیا، اب ہمارے اندر اکڑ آ گئی، تکبر آ گئی، ریاکاری آ گئی۔ تکبر نہیں، دکھلاوا، ریاکاری، ابھی تو آدھی منزل، ابھی آدھا رستہ ہے۔ اور اس لیے میں یہ کہوں کہ اساتذہ اس وقت بیٹھے ہیں سارے، اور دیکھیں ایک کے اوپر ایک دوسرے اساتذہ موجود ہیں سارے۔ ہمارے مہمان قاری اسلم اویسی صاحب کے استاد قاری نور الہی صاحب کی تشریف فرما ہے، یہ بھی استاد ہیں اور بزرگ ہیں، جانتے ہیں، ان کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں طالب علموں کے لیے یہ بات لازم ہے، یہ جو علم ہم حرف پڑھتے ہیں نا، یہ کالے حرف ہے، یہ ظاہر ہے جو پڑھ رہے ہیں، اصل بنیاد ادب۔ جو بچہ پڑھ کر بھی ادب نہ کما سکا وہ کبھی منزل نہیں، وہ اس راہ پر چل کے بھی بے مراد ہے، منزل کا تعین، منزل کا اصول کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ اس حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ جملے دل کی تختی پر لکھ لینے کے قابل ہیں۔ میرے استاد گرامی فرماتے ہیں کہ امام غزالی نے فرمایا 2 شخص، ایک وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے، جو بندہ اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کبھی اسے کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ بات غور کیجیے، جو ماں باپ کا ادب کرتا ہے اللہ دنیا میں اسے محتاج ہے، رزق کا محتاج نہیں کرتا، دولت کا محتاج نہیں کرتا، افراد کا محتاج نہیں کرتا، تنگی کا محتاج، کس کوئی پریشانی، رزق، دولت، مال و دولت، ثروت، اس کے لحاظ سے انسان کی قریب نہیں ہوتا دیا جو ماں باپ کا ادب کرتا۔ اور دوسری بات امام غزالی نے کہی، جو بندہ استاد کا ادب کرتا ہے، یہ لفظ بھی سننے والے ہیں، جو استاد کا ادب کرتا ہے اللہ ساری زندگی اسے کبھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ساری زندگی کبھی نامراد نہیں کرتا، ماں باپ کے ادب سے محتاج نہیں کرتا، استاد کے ادب سے اللہ کبھی بچے کو ناکام کبھی نہیں کرتا۔ جو بندہ استاد کا ادب کرتا ہے اللہ اسے کمال عطا کرتا ہے، ہر شعبے، وہ زندگی کے جس شعبے میں جاتا ہے اللہ اسے کامیابی دیتا ہے۔ اور جو پڑھ کر بھی استاد کا ادب نہ کرتا، وہ حرف تو پڑھ لیتا ہے، یقین رکھیے وہ حرف پڑھ لیتا ہے، لیکن اللہ اسے اٹھا کے زمین پہ دیتا۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا، یہ اساتذہ بیٹھے ہیں، یہ مراحل سے گزر چکے ہیں۔ مجھے پچھلے دنوں قاری صاحب نے بات بتائی کہ ہمارے استاد نے بچے نے استاد کا بہت دل دکھایا، اس نے یوں ہاتھ رکھ کے کہا کہ اگر تو ساری زندگی پڑھ گیا تو پھر میری داڑھی کٹوا دے۔ دکھی دل کے ساتھ ایک استاد نے یہ جملے کہے نا کہ اگر تو پڑھ گیا تو میری داڑھی نہیں کٹوا دے، تو استاد کو سنا دوسرا یقین مانے یہ جمع زندہ موجود ہے، بتا رہے ہیں کہ وہ آج تک وہ بچہ وہ پڑھنے کے باوجود بھی ناکام ہے،
یہ اساتذہ کی طلباء کے لیے لازم ہے استاد کی عزت۔ ماں باپ دیکھیے میرے استاد گرامی کہتے ہیں ماں باپ ہوتے ہیں نا وہ پیار کرتے ہیں تو سیدھے سے لگاتے ہیں، ماں باپ پیار کرتے ہیں سیدھے سے لگاتے ہیں، لیکن یہ استاد ہوتا ہے پیار دیتا ہے تو پیار کے عرش پہ بٹھا دیتا ہے۔ ماں باپ نے مارا زمین پہ بٹھا دیا، استاد نے مارا تو اٹھا کے عرش کی بلندی پہ بٹھا دیا۔ ماں باپ جسم کی پرورش کرتے ہیں، استاد روح کی پرورش کرتا ہے۔ ہم نے استاد کو سمجھا ہی کرتے ہیں۔ میرے آقا خود فرماتے تھے انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا۔ تو اس لیے بزرگوں اور دوستو یہ مرحلہ بڑا کامیاب مرحلہ، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک نے ہمیں یہ توفیق دی تھی کہ ہم نے مسجد ادارہ بنایا، اور یہ ٹیم ہماری توفیق اللہ نے دی کہ یہ قرآن پڑھا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ معاملت کر رہے ہیں، ہم یہ خدمت کرتے ہیں کہ یہ پھول کھل رہے ہیں، لیکن ابھی یہ پھول ہے، ہم نے یہ تنا اور درخت بنا۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں آپ سب مل کر دعا کی۔ یہ مختصر سا پروگرام جو ہے یہ بچہ رضا اسٹیج کیا ہے، کچھ سال پہلے جب اس نے ہمارے پر داخلہ لیا ہماری مسجد ہماری شریف ہوئی، بچے کھیل رہے تھے، بھاگ دوڑ میں شیشہ ٹوٹا، اس بچے کی پاؤں کی نس کٹ، بچے کٹ گئے، خون بے پناہ خون رہا، جنا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، کتنے دن ایڈمٹ رہا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحت دی، ڈاکٹروں نے بھی کر علاج کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹروں کا کمال کم، قرآن کا کمال زیادہ تھا، ورنہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کٹے ہوئے پٹھے جو ہوتے ہیں نا وہ پٹھے کم جڑا کرتے ہیں، اگلا حصہ جہاں سے پٹھے کٹ جائیں نا وہاں کا اگلا حصہ معذور ہوتا ہے۔ اگر انگلیوں کے پٹھے کٹ جائیں تو انگلیوں میں طاقت نہیں رہتی، لیکن قرآن کیونکہ پڑھنے کا ارادہ کیا تھا اللہ نے قرآن کی برکت دی، وہ پٹھے بھی جڑے، پاؤں بھی صحیح چل باپ نے بھی تعاون کیا، اس نے کہا نہیں ہم نے قرآن پڑھانا ہے اور یہی پڑھانا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی اس کی قرآن کو مکمل۔ میری اس بچے کو بھی یہی نصیحت ہوتی ہے، پڑھ لینا کمال نہیں ہے، کمال اس پر عمل، پڑھ تو لیا حافظ ہو گیا، اب اس کو یاد رکھنا، اور جو اساتذہ پڑھاتے ہیں ان کا ادب، ان کا احترام یہ کتنا لازم ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ ابلیس 600 سال تک اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن نکال دیا اسے ایک لمحے میں، کیوں؟ فرمایا کہ اس نے ادب نہیں، آدم کو سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، آدم کو سجدہ نبوت کا ادب نہیں کیا، اس کو نکال دیا۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں یہ اس کے والد گرامی نے آج بھی کیسے سب پروگرام رکھا، اللہ پاک ان کی خوشی کو قبول فرمائے، ان کے بچے کو قرآن کو سدا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پچھلے دن بھی اعلان کیا تھا اور آج بھی اعلان کیا، اس سال ہمارا دستار فضیلت کا جو پروگرام ہے، ہمارا سالانہ پروگرام جو ختم نبوت کے عنوان پر ہوتا ہے، انشاءاللہ جامعہ القریش کی طرف سے وہ پروگرام دستار فضیلت کے پروگرام میں جب تک جتنے بچے قرآن حفظ کریں گے ان سب کی دستار بندی کا پروگرام ختم نبوت کے پروگرام میں انعقاد کردی ہوگا، جس میں حضور فتیح النصر علامہ حافظ خان محمد عبد العالیہ اپنے دست مبارک سے ان بچوں کی دستار بندی کریں۔ ہم ان بچوں کے والدین کو بھی دعوت دیں گے کہ آپ اس بھرپور پروگرام میں ضرور شرکت کیجیے گا۔ اب میں اختتامی دعا کے لیے علامہ قاری نور الہی صاحب کو درخواست کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں، اللہ پاک ہم سب کی اس محفل بات میں حاضری قبول فرمائے۔ اللهم صل على محمد تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا
واغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انا نسالك ايمانا مستقيما وقلبا دائما ورحمه وقامنا علما نافعا وهدى ونفرا وتوفيقا وسعه وصبرا جميلا اجرا عظيما واحسانا زاكرا وبدنا سابقا ورزقا واسعا وسعيا محمودا وذنبا مغفورا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصيبا مجنة عند المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا حكيم يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا فاصرف اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت خير العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسول خلقه وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. देख रहे हैं कौन दो लड्डू कौन चुक रहा है। शुक्रिया बाद में जरूर चलो यार
یہ گھر تھوڑا